اس قافلے نے ود دئی جانا ہے نعرہ لبیک والا دنیا تے لانا ہے عاشق الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین کر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور دا محبوب دیدن دا پارا زمحشر دا خوشحالی دا محبوب دیدن دا پارا زمحشر دا خوشحالی گم چی دلبر پکیلی دیشی دا محشر اختر زمادے اور دا جانان پا مہمانی کی بدزلو وخیوری دیکرم تو مولا میرے قسم ہوئی اشقی ہنر زمادے اور تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائے دا سبحان یا رسول مدنی ستا محبت جے پکم زرک نقشوی نوی نشتہ غیز رک ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زلہ ایمان روڑی خوبستال عشقہ چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی اور ستاپ کمال جمال کرم سوال چی رب رضاشی زمان محمد امین ستانات خان یا رسول مدنی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اترتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين زینت محفل صدر محفل انتہائی معزز و محترم پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت پیر محمد شہزاد ملوی صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا اور یہاں پر تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران کارکنان دور و نزدیک سے آنے والے تمام مشاکان رسول تمام کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میرے محترم بھائی قاری ارشد صاحب کے دعوت پر ایک مرتبہ پھر آپ کے اس مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اللہ کریم جل جلالہ یہاں پر میرا آنا اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خصوصی نگاہ ناز نصیب فرمائیں اس مرتبہ جو آنا ہوا تو ہم جب بھی حضور قبلہ ہمارے دلوں کے دھڑکن
حضور امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرفد شریف کہتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ آپ کا یہ اچانک ہم سے جدا ہونا اور بالکل ایک ایسی صورتحال، آپ کی وصال کی خبر جیسے دن کے 12 بجے 1 بجے بالکل سورج اپنے آفتاب کے ساتھ طلوع اور اچانک اندھیرا چھا جائے۔ اللہ کریم جل جلالہ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو مشن ہمارے لیے راہ متعین کی ہے، جس مشن پر اللہ کریم اسی مشن پر ہمیں تا دم مرگ استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اس امت پر بہت بڑا حق ہے۔ علماء نے یہاں تک کہا کہ صحابہ حضور کے سامنے ان کے سینے وہ حضور کے سامنے ڈال بنے رہے، اس کے ہاتھ حضور کے سامنے شل ہو گئے، اور ان کی آنکھیں حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نکل آئی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنی مال جان اولاد سب کے سب قربان کر دیے، مگر پھر بھی حضور کا حق اتنا بڑا ہے کہ علماء نے فرمایا وَهُمْ مِنْ بَالَغُوهُ فَلَمْ يَبْلُغُ مَا هُوَ حَقُّهُ، صحابہ حضور کی محبت میں حد سے آگے بڑھے، اور وہ اس حد تک آگے بڑھے کہ حضرت بشر بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو خیبر کے موقع پر حضور کے سامنے جب کانا رکھا گیا اور اس کانے میں زہر ملایا گیا ایک یہودیہ کی طرف سے، تو میرے کریم آقا کو تو اس گوشت نے بتا دیا کہ مجھ میں زہر ہے، لیکن وہ صحابی وہ ایک نوالہ نہ کر چکے تھے، تو جب وہ تڑپ اٹھے تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کیوں آپ دوبارہ اس کو نکال لیتے اپنے منہ سے؟ تب اس صحابی نے جو جواب دیا ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ گوارا، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ میرے سامنے ہیں اور منہ سے میں دوبارہ وہ نوار نکالوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس وجہ سے صحابی نے جان دے دی مگر حضور کو تکلیف نہیں پہنچائی، باوجود اس کے کسی نے حضور کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں اس مشن پر لگایا۔ آج یہاں پر اس حاضری میں حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے بھی میرے کریم آقا کے غلام ہیں ان کو حضور امیر المجاہدین کا یہ اچانک وصال فرمانا ان کے لیے واقعی بہت بڑا صدمہ ہے، اور آپ ہی وہ شخصیت جنہوں نے اس شخصیت کی صحبت میں اگر کچھ لمحے گزارے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان کس عظیم شخصیت سے، پوری دنیا کس عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی، لیکن ہم خوش قسمت ہے کہ آپ ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن آپ کا نظریہ اور مشن الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے اور پل پل ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تا دم مرگ ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ ہمیں اس پر بھی خوشی ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں من کثر سواد قوم فہو منہم، جنہوں نے کسی قوم اور کسی جماعت کی تکفیر کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یعنی اگر یہاں پر انہوں نے جس قوم کو اپنا تعاون اور اس میں اپنا وزن ڈالا تو وہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہم خوش قسمت ہے کہ الحمدللہ ہم نے جن کا ساتھ دیا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی ساتھ کا اور ہم آخرت کا ساتھ ان کا نہیں چاہتے۔ دنیا میں لوگ تو ساتھ دیتے ہیں لیکن شاید آخرت میں ان کے ساتھ کتراتے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کے ساتھ نہیں اٹھنا، لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا ان کے ساتھ تو پھر اٹھنا ہی ہے۔ اگر آج آپ نے دنیا میں ان کو مضبوط کیا، اگر آپ نے دنیا میں صرف مال و متاع کی خاطر، صرف دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر اور صرف دنیاوی حیث کی خاطر آپ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو آپ نے آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی کا ممبر بنایا، پھر جنہوں نے اسلام کا راستہ روکا اور جنہوں نے حضور کی عزت و ابرو پر حملے کیے، جنہوں نے ختم نبوت پر حملے کیے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ جرم صرف انہی کا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر بروز حشر بھی ان کا ساتھ ہونا پڑے گا، ان سے پھر آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ادھر بھی ہم خوش قسمت ہے کہ ان کی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے میں نے ان کے ساتھ ادھر بھی میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، نہیں کوئی بھی ایک بندہ نہیں ہوگا،
لیکن لبیک والے خوش قسمت ہے کہ وہ ہر لمحہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہاں پر قبلہ امیر المجاہدین کا ساتھ دیا، اسی طرح ہم ساتھ بروز حشر بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بابا جان فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین ایک نظریے کا نام ہے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ اور جب بھی پاکستان نہیں پوری دنیا میں جب بھی حضور کی عزت و آبرو کی بات ہوگی قیامت تک اس میں حضور امیر المجاہدین کا نام آئے گا۔ جب بھی حضور کے دین کے لیے قربانی کی بات ہوگی، ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کی بات ہوگی، حضور امیر المجاہدین اور تحریک لبیک کا نام ضرور آئے گا۔ اور الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس دور پرفتن میں جب کوئی بندہ دو قدم بھی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کریم نے ہمیں تحریک لبیک کے سب پلیٹ فارم دے دیا۔ اور واللہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، تحریک لبیک الحمدللہ بابا جی کی خصوصی نگاہ کرم اور نگاہ ناز سے الحمدللہ آپ کے وصال کے بعد یوں ترقی کر رہا ہے۔ ہر طرف حضور کی عزت آبرو کے لیے الحمدللہ حضور کے غلام میدان میں ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ تخت پر ہوگا، پھر انشاءاللہ حضور کا دین جو ہے وہ ظالم کا راستہ روکے گا، پھر حضور کا دین اور نظام مظلوم کی فریاد سنے گا، پھر ہماری یہ محرومیاں ختم ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ کوئی غریب جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان نہیں ہوگا، اسلام ان کی بچوں کی بھی فکر کرے گا۔ کوئی پھر اسلام نظام میں ایسا ہے کہ پھر یہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، پھر یہ غریبوں سے کبھی ٹیکس نہیں لے گا، بلکہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام قبلہ بابا جان فرماتے تھے کہ پاکستان میں انشاءاللہ حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے آپ ولی یہ کام ملتے آپ کے اس گفت کے مطابق انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ کریم نے ہماری زندگی میں ہم سے یہ کام، ورنہ بابا جی فرماتے تھے ورنہ مالکوں کے ہاتھ نوکروں کی کوئی کمی نہیں ہے، مالتا بندے عقاب جہان نشتہ تعالی ماں بندے زرگونہ غلامان دے پشتو چاچالا سوک سوک ہوئی گلگ لگ ماتا اللہ سنو چاہتے ماشاءاللہ اللہ کو پختہ نہیں۔ میں اکثر جب کوئی ایسے علاقے میں جاتا ہوں نا جہاں 2 3 4 5 ہمارے پٹھان بھائی موجود ہو، تو وہ جو میزبان محفل ہوتا ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے اس میں جو ہے نا پشتو کا بھی جو ہے نا وہ ذائقہ رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا پشتو میں تو آپ ہمیں کہتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ زبان اپنی ہے، بلا تکلف ہم جو ہے نا اس میں بول سکتے ہیں، اور اردو تو ابھی میں نے تحریک میں سیکھی ہے، اردو میں تقریر، تو اس میں ہمارے اپنے سامنے یعنی بولنے میں مسائل آ جاتے ہیں، اظہار میں اپنی ضمیر اسی طرح نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر تو الحمدللہ اکثریت جو ہے نا وہ پشتو کو سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوئی پشتو کا شعر بھی میں آپ کے سامنے اور کوئی پشتو میں پیغام بھی دوں گا انشاءاللہ۔ قاری ارشد صاحب نے بڑے انتہائی شوق اور محبت سے یہ پروگرام سجا، اللہ کریم ان کی زندگی میں علم عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی دوست احباب یہاں پر تشریف لائیں اللہ کریم جل جلالہ وہ سب کی مشکل احسان فرمائے۔ مالتا بند عقاب جہان نشتہ تعالی ماں بند زرگونہ غلامان دے۔ یا رسول اللہ میرے لیے تو آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں، لیکن آپ کے لیے ہر لحظہ اور ہر سیکنڈ پہ میرے جیسے کروڑوں غلام حاضر ہیں۔ مالتا بند عقاب جہان نشتہ تعالی ماں بند زرگونہ غلامان دے، رچور یزم استاد زمینی پزل راشین وری کی میں بمخ باندے باران دے۔ او کدی پور تکڑے پناز دا حیاستر کی نور بہوینی پخبو کی شہیدان دے، او ہر اشپت دیدن پتا مناوی تا پسے محمد امین بھی پریشان دے۔ اللہ
ہم نہیں ہوں گے تو اللہ کریم جل جلالہ یہ کام کسی اور سے ملے گا، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں مالک نے اس کام کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ یہ انتخاب ہے۔ اس کام کے لیے بندے چنے جاتے ہیں، اور جو بندہ اس کام کے لیے منتخب ہوا، خدا کی قسم ان کی قسمت کا معراج ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ ہمیں کوئی کمال ہے، یہ تو کمال ہے مالکوں کی کہ جنہوں نے ہمیں اپنی نوکری میں قبول کر دیا، ورنہ حضور کے دربار میں نوکروں کی کوئی کمی نہیں۔ ہم نہیں ہوگے تو اللہ کریم حضور کی عزت آبرو کی حفاظت کتے سے ملے گا، اور وہ بھی منگولوں کا کتا، اور کتا بھی شکاری کتا جس کے فطرت میں کاٹنا نہیں ہوتا، وہ اپنے شکار کو بھی یوں پیار سے دبوچ لیتا ہے، اور پھر انہیں جو ہے نا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، نہ ان میں وہ جو اپنی دانت ہے نکیلی وہ اس میں نہیں، وہ بڑے آرام سے اپنے مالک کے پاس لے آتا ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے نا اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ان کی فطرت میں کاٹنا نہیں ہوتا، لیکن جب حضور کی عزت پر بات آئی تو انہوں نے بھی اپنے فطرت اپنی جو ان کے فطری وہ عادت تھی وہ بھی تبدیل ڈالی، اور انہوں نے کہا نہیں اب تو بات حضور کی عزت کی ہے۔ جب ایک عیسائی مبلغ نے بات کی حضور کی گستاخی کی تو وصل ہونا کا قلب سید مربوط ایک کتا جو کہ وہ شکاری کتا تھا اور باندھا ہوا تھا، انہوں نے فوراً اپنی زنجیر کھول کے حضور کے دشمن پہ حملہ کر دیا۔ جب بابا جی یہ واقعہ فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے واہ واہ کتیا، تیرے اس جم پر قربان جو تو نے حضور کی عزت ابرو کے لیے جم کیا، تیرے اس حملے پر میں قربان کہ تو نے میرے کریم آقا کی گستاخ کو دبوچ لیا، تیرے اس ادا پر میں قربان کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آج تو کوئی بھی نہیں ہے، آج تو نہ سیدنا عمر فاروق ہے، آج تو نہ حضرت شیخ خدا ہے، آج تو نہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، نہ میرے کریم آقا کے غلام ہے، نہ غازی عبدالقیوم ہے، نہ ممتاز حسین قادری ہے، آج تو یہاں پر منگول اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ عیسائیت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب گستاخی کی تو اس کتے سے اللہ نے یہ کام لیا، تو لوگوں نے جب اس کو باندھا دوبارہ تو مجلس میں سے کسی نے کہا کہ ھذا بکلامک فی محمد، آپ نے جو حضور کے خلاف بات کی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بل ھذا الکلب عزیز النفس، بلکہ یہ کتا جو ہے نا یہ بڑا جو یعنی ایسا ہے کہ وہ اشارہ برداشت نہیں کرتا۔ تو جب میں نے ان کے سامنے اس طرح اشارہ کیا تو انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ لوگوں نے کہا شاید ایسا ہو، دوبارہ کتے کو باندھ دیا گیا۔ اس خبیث نے دوبارہ سے میرے کریم آقا کی گستاخی شروع کی، جو ہی گستاخی شروع کی فوتب الکلب مرۃ اخرى، ایک مرتبہ پھر کتے نے اپنے زنجیر توڑ ڈالی اور دوبارہ اسی پر حملہ کیا، لیکن اس مرتبہ اس غضب کا حملہ تھا کہ وہ بچا نہیں، فخشمہ وقلعہ، ان کو تپڑ بھی مارے، اور جب لوگ آ رہے تھے اور ان کو اس کتے سے وہ آزاد کرا رہے تھے اسی وقت تک انہوں نے یہاں پر اپنا جو ہے مول ادا کر ان کو چیر پار کے اسی جگہ پہ مردار کر دیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ شریف حضور کے اشارے پر آئے اور آپ نے حضور کے ان گستاخوں کو اور ان دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، تب تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن حضرت سلطان نور الدین زنگی میرے کریم آقا کے شہر مدینہ شریف میں یوں گھومتے پھرتے رہے اور آپ کے آنسو جاری تھے اور یہ کہتے رہے کہ یا کریم آقا میں اس نعمت کا اور اس کرم کا شکر کیسے ادا کروں کہ آپ کے قریب بڑے سلاطین اور بادشاہ تھے، ان کے پاس بڑے طاقتیں تھے، لیکن آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے مصر سے بلایا،
میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ خدا کی قسم ہم یہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس مفاد پرستی کے دور میں کوئی ایک بندہ ایک قدم بھی بغیر مفاد کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم شکر کیسے ادا کریں کہ آپ نے ہمیں اس زمانے میں حضور امیر المجاہدین جیسا لیڈر عطا کیا، اور پھر ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں کہ پھر ہم نے الحمدللہ اس کی آواز پر لبیک کہا اور دل و جان سے کہا، اور جب بھی حضور کے عزت ابرو کی بات آئی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، کون سا ریاستی ظلم ہے، کون سا ریاستی جبر ہے۔ جب وہ اپنے ریاستی ظلم و جبر پہ اتر آئے تو ہم نے ایک قدم مزید آگے بڑھا کر کہا ادھر ستمگر ادھر آزمائے تو تین آزما ہم جگر آزمائے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ واللہ عالم کفر صرف اسی جذبے سے ڈرتا تھا۔ جب پہلے حضور قبلہ امیر المجاہدین اوائل میں جب اسی جذبے کا ذکر کرتے تھے تو بہت سارے لوگ ہنستے تھے، بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے تھے، بہت سارے لوگ متشدد کہتے تھے، کوئی ایکسٹریمسٹ اور انتہا پسند کہتے تھے۔ جب آپ بات کرتے تھے غیرت کی، اور پھر بھی وہ بھی اسی ماحول میں جب مسلمان ہر طرف سے کفار کی اسکنجے میں تھے اور وہ مسلمانوں پر مسلسل حملے کرتے رہے، ان کو شہید کرتے رہے، تب بھی مسلمانوں کا یہ عالم تھا اسی وقت کہ مسلمان مظلوم ہو کر بھی دہشت گردی سے نہیں نکل سکے۔ مسلمان کٹ مرتے رہے پھر بھی دہشت گرد بنے رہے۔ آپ کو پتا ہوگا جب 9/11 کا حملہ ہوا افغانستان پر اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ پوری عالم کفر نے اس کے خلاف صلیبی جنگ کا آغاز کیا، اور اسی وقت جب وہ افغانستان میں اپنے ہر قسم کے اسلحے کا تجربہ کر رہا تھا اور 32 نیٹو ممالک کہ ایک اتحاد نے مسلمانوں پر یلغار کیا، اور پھر اسی وقت کے جو صدر تھے بش انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا ہے۔ عراق کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور 10 لاکھ معصوم بچوں کو شہید کیا۔ اسی طرح شام میں ہمارے چھوٹے خوبصورت بچوں کو شہید کیا، اور ہر جگہ پر انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن آپ کچھ نظر دوڑائیں اس ماحول میں، اسی وقت صرف ایک ہی ماحول تھا، وہ یہ تھا کہ جب وہ مسلسل ہمیں مارتے بھی رہے اور ہم مرتے رہے، پھر بھی ظالم وہ نہیں تھے، ظالم ہم تھے۔ پھر بھی دہشت گرد وہ نہیں تھے، دہشت گرد ہم تھے۔ پھر بھی ہم نے دنیا کو یہ یقین نہیں کرایا کہ نہیں ہم امن پسند ہیں، ہم کٹ مرتے رہے، پھر ہم ہی تھے۔ وہ مسلسل پوری دنیا کے سامنے ہمارے قیدیوں کو کے ساتھ وہ مذاق کرتا رہا، وہ ظلم کرتا رہا جن کو سب دنیا نے دیکھا۔ گوانتانامو بے جیل کی جو کہانیاں ہے وہ سب کے سامنے ہے، مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے جاتے تھے، پھر بھی دہشت گرد ہم ہی تھے، وہ نہیں تھے۔ اسی ماحول میں جو بھی خطیب جو ہم نے دیکھا، میں بالکل قریب تھا بارڈر کے، تورخم بارڈر کے، اسی وقت ہم پڑھتے تھے تو ہمارے سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تورخم، تو یہ جتنے بھی لوگ آتے تھے انٹرویوز کے لیے یہ وغیرہ تو وہ پہلے وہاں سے ہو کر جاتے تھے۔ تو اسی وقت اللہ مجھے یاد ہے کہ جو بھی بندہ انٹرویو دیتا، جو بھی بندہ خطیب خطبہ دیتا، مبلغ کوئی تبلیغ کرتا، یا کوئی اینکر یا کوئی بھی اسکالر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کرتا، سب کے زبانوں پر ایک ہی بات ہوتی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ تو بہت امن کا دین ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہ جو ظلم ہو رہا ہے تو اسلام یہاں پر کون سا درس دیتا ہے۔ تب اسی وقت ایک ہی بندہ تھے، واللہ ایک ہی شخص تھے کہ جنہوں نے اس ماحول سے نکل کر مسجد رحمت للعالمین سے غیرت والی صدا اور للکار جو ہے پوری دنیا میں ہو جائے، اور آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ تو ہے ہی امن والا دین، لیکن اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق نرید بہا الباطل۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی طرح نہیں ہے۔ اسلام تب امن کا درس دیتا ہے جب مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ ہو، جب شرق سے غرب تک ہر مسلمان کی عزت آبرو محفوظ ہو۔ لیکن جب کشمیر جل رہا ہو، جب وہاں کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہو اور وہ کہے یا اللہ کوئی تو بندہ بھیجے
جو ہمارے لیے پھر اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ جب حضور کے غلام اس طرح ہر جگہ پر کفاروں کے شکنجے میں ہو اور مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہو اور ان کے وجود کی کباب بنا رہے ہو ہندو، تو پھر اسلام اسی وقت اس طرح کا درس نہیں دیتا۔ ہاں، جب بلال کعبے کی چھت پہ ہو اور شرق سے غرب تک مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو، اور جب صرف ایک ہی خاتون بنو قینقاع میں آ جائے مسلمان اور وہ کوئی سودا لینے کے لیے، وہ بازار یہودیوں کا تھا، ایک یہودی نے آ کر کہا مجھے اپنا چہرہ دکھائیے، تو اسی عورت نے کہا نہیں، اسلام نے مجھے آپ کے سامنے چہرہ دکھانے سے منع کیا ہے، ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں، ہم وہ مانیں گے جو اسلام ہمیں کہتا ہے۔ آج تو کیا ہے، آج تو کہتے ہیں نہیں ہمارے جسم ہماری مرضی، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس سے تکلیف ہے، وہ انٹرویو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو چکی ہے، تو اس خاتون نے کہا ہمیں اسلام سے تکلیف ہے، ہمیں اسلام سے تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے۔ میں نے کہا تم نے کیا پڑھا؟ اسلام سے پہلے آپ کی کیا حالت تھی؟ اسلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا ماں کی صورت میں عورت کیا ہوتی ہے، اسلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ بہن کی حقوق کیا ہوتی ہے اور بیوی کی حقوق کیا ہوتی ہے اور بیٹی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے تو آپ کا یہ حالت تھا کہ جب کوئی خوشخبری آتا کہ آپ کی بیٹی ہو چکی ہے تو ان کی جو ہے نا وہ جو چہرے کا رنگ تھا وہ اڑ جاتا تھا، من سوء ما بشر بہ، قرآن اس پر گواہ ہے۔ تو پھر جا کر وہ اس کا صلہ یوں دیتے کہ آپ کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، مجھے کیوں کہا گیا کہ آپ کی بیٹی ہو چکی ہے، بیٹا کیوں نہیں تھا؟ تو وہ جا کر اس بیٹی کو پھر زندہ درگور کرتے۔ اسلام سے پہلے تو آپ کی یہ حالت تھی، اسلام سے پہلے کہ کوئی نہیں جانتا تھا ماں کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے اور پھر ان کی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ جب بچے کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنی ماں کو لے کے جاتا اور منڈی میں اس ماں کو بیچ دیتا اور اس کے عوض پیسے لیتا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بچے کو کہا اگر تم نے مجھے رضا کرنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر۔ اگر تم نے میرے جنت کو مانگا ہے اور جنت کو تم نے میرے جنت میں آنا ہے تو پھر آپ نے اپنی ماں کی قدموں میں آنا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ وہ کوئی سودا لینے کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ گئی تو اس جو یہودی تھا انہوں نے آ کے پیچھے سے آپ کی جو چادر تھی اس کو کسی چیز سے باندھ دیا۔ جب وہ عورت بے خبری میں اٹھ گئی تو اس کا جو چادر تھا وہ نیچے آیا تو وہ ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ یہودیوں نے کہا لگایا اور کہا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا چہرہ دکھائیں تو آپ نے نہیں دکھایا۔ یہ خبر میرے کریم آقا تک پہنچی کہ بنو قینقاع میں میرے کریم آقا بڑے غیور تھے اور آپ غیوروں کو پسند کرتے تھے۔ جب میرے کریم آقا کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اسی وقت بنو قینقاع کو پیغام پہنچایا کہ فوراً اسی وقت پورا قبیلہ خالی کر دو، فوراً اسی وقت پورا قبیلہ، ورنہ میرا اگلا حکم اس سے بھی سخت ہوگا۔ یہ تھا مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت کہ جب مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ ہو تب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن اسی وقت کوئی نہیں بولا، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ لوگ ٹھیک ہے، یہ ہم ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے سامنے دہشتگرد بنے ہیں، باوجود اس کے ہم کٹ مرتے رہے، لیکن کوئی بھی نہیں بولا کہ نہیں ہم تو مظلوم ہے، وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ہی شخص تھے جنہوں نے اسی وقت تمام حالات کا مقابلہ کیا، ہر ظالم اور جابر کے سامنے آئے اور پوری دنیا میں اپنی غیرت اور اپنی حمیت کے ساتھ یہ آواز پوری دنیا تک پہنچایا کہ نہیں، جب بلال کعبے کی چھت پر ہو تب اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب کشمیر، چیچنیا اور برما چل رہا ہو تب اسلام اسی وقت امن کا نہیں بلکہ میدان میں نکل کر غیرت کا درس دیتا ہے۔ یا رسول اللہ
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پھر اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کی آواز میں جو